امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 9، خوابوں میں ملی۔ خوابوں میں ملی ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو کفایت روڈانی نے لکھا ہے، علی مسعود سعید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عاشر وجاہت، عدنان رضا میر، اینا خان، ماہ نور شیخ، عدنان جعفر، فیصل رحمان، فائزہ گیلانی، نوین نقوی، کرن خان اور طاہر حسین جتوئی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ایک جھوٹی کہانی۔ ایک جھوٹی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی پاکستانی ڈرامہ سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے، شہرزاد شیخ نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں محب مرزا، زارا نور عباس، عظمیٰ بیگ، کیف غزنوی، بہروز سبزواری، سید محمد احمد، نوال پرویز ملک، قدسیہ علی، آمنہ یوسف زئی، سبینہ سید، حمزہ طارق، لائبہ شاہ اور تیمور اکبر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، عشق میں تیرے صدقے۔ عشق میں تیرے صدقے محبت، نقصان اور قسمت کے موڑ کی کہانی ہے۔ ذوالفقار شاہ جوان، خوبصورت اور دولت مند ہے اور اسے حور سے شدید محبت ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت کامل معلوم ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز انہیں الگ نہیں رکھ سکتی تھی، لیکن زندگی کے دوسرے منصوبے ہیں۔ ذوالفقار کو اپنے گھر والوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ حور سے شادی کرنے اور اپنے دل کی بات پوری کرنے کے لیے سب کی مخالفت کرتا ہے۔ جو ایک خوبصورت باپ کے طور پر شروع ہوتا ہے وہ جلد ہی المناک ہو جاتا ہے۔ ذوالفقار کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی دکھ میں بھی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی اور ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ذوالفقار اور حور پر کیا سانحہ آیا، قسمت نے اس کے لیے کیا رکھا ہے، کیا وہ اس سانحے کے بعد اپنی دوبارہ زندگی شروع کر سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، میری زندگی ہے تو۔ میری زندگی ہے تو ڈرامے کی کہانی قسمت کے ہاتھوں اکٹھے ہونے والے دو افراد کے جذباتی سفر کے گرد گھومتی ہے۔ محبت کے دل ٹوٹنے اور نہ کہے ہوئے خوابوں کے درمیان وہ خاندانی توقعات اور ذاتی قربانیوں پر قابو پانے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کا رشتہ گہرا ہوتا جاتا ہے، انہیں اپنے دلوں کی پیروی کرنے یا ان کی حفاظت کرنے کے درمیان انتخاب کرنا پڑتا ہے جنہیں وہ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو مصدق ملک نے ڈائریکٹ کیا ہے، رادین شاہ نے اس ڈرامے کو لکھا ہے، شہزاد ناصب اور ہمایوں سعید نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر، بلال عباس خان اور علی خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کفیل۔ کفیل ڈرامے کی کہانی محبت کی قربانی اور چھٹکارے کی پیچیدگیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک ایسے شخص کی پیروی کرتی ہے جو جرم اور ذمہ داری سے بوجھل ہے، جس کے انتخاب ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کی وہ حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی راز کھلتے ہیں، کفیل ڈیوٹی کی خواہش اور تقدیر کے درمیان نازک توازن کو تلاش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو میثم نقوی نے ڈائریکٹ کیا ہے، عمیرہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور فہد مصطفیٰ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید، عماد عرفانی اور کاشف محمود شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، سزاوار۔ سزاوار محبت، دل ٹوٹنے اور نہ کہی ہوئی سچائیوں کی کہانی ہے۔ اس کی محبت اس کی آنکھوں میں چمکتی ہے، پھر بھی ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح وہ کبھی پوری نظر نہیں آتی ہے۔ جو مکمل ہونے کی آرزو تھی وہ ہمیشہ ادھوری رہی۔ امید اور خاموشی کے درمیان کہیں سمٹ گئے ان کے احساسات کو کبھی الفاظ بننے کی ہمت نہ ملی، اور انکہی سچائیوں نے ان کے درمیان کھدی ہوئی دوری دو دلوں کی دوری میں بن سکتی ہے۔
دلوں کی گہرائیوں سے محسوس کرنے کا مقدر تھا، لیکن محبت میں جکڑے ہوئے الگ الگ راستے پر چلنا، دل ٹوٹنے سے داغدار اور ہر اس چیز سے پریشان جو وہ کبھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس ڈرامے کو فرقان آدم نے لکھا ہے، سمینہ اجاز نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور آئی ڈریم انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں خاقان شاہ نواز، الشبہ خان اور فضیلہ قاضی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، فاصلے۔ فاصلے ڈرامے کی کہانی دو روحوں کی جذباتی کہانی کے گرد گھومتی ہے جو محبت میں جکڑے ہوئے ہیں لیکن فخر سے جدا ہیں۔ گہرے جڑے ہونے کے باوجود ان کی خاموشی ان کے درمیان سب سے بڑی دوری بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے غلط فہمیاں بڑھتی ہیں اور انا پیار پر چھا جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بے ساختہ محبت کھو جانے والی محبت سے زیادہ تکلیف دے سکتی ہے۔ یہ دلی ندامت اور جذباتی خلا کو پر کرنے کی ہمت کا دلی سفر ہے۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے، مونا سید نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں علی انصاری اور صبور علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، راہ گزر۔ راہ گزر نے روشنی کی متاثر کن کہانی سنائی۔ ایک عورت جو شارٹ کٹ کے بجائے لچک سے تشکیل پاتی ہے، زندگی ہر قدم پر اس کا امتحان لیتی ہے۔ کبھی وہ ٹھوکر کھاتی ہے، کبھی اپنے ارد گرد کی دنیا ناقابل برداشت تاریک محسوس ہوتی ہے، پھر بھی ہر زوال کے ساتھ روشنی کو دوبارہ اٹھنے کی طاقت ملتی ہے۔ ایمانداری، محنت اور مثبت سوچ سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے وہ ظاہری شکل پر اقتدار اور سہولت پر دیانت کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کا سفر صرف بقا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جد و جہد کے ذریعے مضبوط بننے کے بارے میں ہے۔ روشنی ایک کردار سے بڑھ کر ایک روشنی ہے جو زندگی کے ہر چیلنج کے ساتھ روشن ہوتی جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو محسن طلعت نے ڈائریکٹ کیا ہے، نادیہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور تحریم چودھری نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہیرا مانی، محب مرزا اور سہیل سمیر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، چال باز۔ چال باز ڈرامے کی کہانی ایک قریبی خاندان کے گرد گھومتی ہے جو محبت اور مشترکہ یادوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ جب انہیں ایک نئے شہر جانے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اسے ایک غیر متوقع ہلچل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو کچھ ایک نئی شروعات کی طرح لگتا ہے، وہ جلد ہی دبے ہوئے رازوں سے چھپی ناراضگیوں اور نازک بندھنوں کو کھول دیتا ہے۔ جب وہ غیر مانوس ماحول کے مطابق ڈھالنے کی جد و جہد کرتے ہیں تو ان کے اتحاد کا تجربہ کیا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تبدیلی سے مضبوط ترین تعلقات بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کو راؤ عیاش شہزاد نے ڈائریکٹ کیا ہے، رکشندہ رضوی نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور بگ بینگ انٹرٹینمنٹ نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثانیہ شمشاد، زوہا توقیر اور حماد شعیب شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔